Population projections is our next topic. As we have seen that how can we measure population change through different methods. Similarly, we can forecast about the future population of different countries. تو ہمارا جو بیسک کویسچن یہ ہے کہ واٹ ول بی دی فیوچر پاپولیشن پروجیکشنز. دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان میں جو فیوچر پاپولیشن ہے وہ کس رفتار سے بڑھے گی اور ٹوٹل کتنی ہو جائے گی. اب اس کے تین سیناریوز ہیں. یہ یونائٹڈ نیشن اور بہت سے ممالک خود بھی اپنی پاپولیشن کو فور کاسٹ کرتے ہیں کہ فیوچر میں یہ کس رفتار سے بڑھے گی. اس کے لیے ڈفرینٹ ویریئنٹس ہم کہہ سکتے ہیں. دیر آر ڈفرینٹ ایزمپشنز. ایک ایزمپشن یہ ہے کہ ہائی فرٹیلیٹی، اس کے بینچ مارک سیٹ کیے گئے ہیں کہ کس ملک کے لیے ہائی فرٹیلیٹی سے کیا مراد ہے. اس میں ظاہر پاپولیشن آپ کو زیادہ نظر آئے گی. پھر ایک پاسبل سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیم فرٹیلیٹی ریٹ ہے، اس صورت میں پاپولیشن کیا ہوگی. اور اگر لو فرٹیلیٹی ریٹ ہو، ہم اس کو ایزیوم کریں تو اس صورت میں پاپولیشن کیا ہوگی. تو جو پاپولیشن ہے اس کی جو پروجیکشن ہے اس میں تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. ایک تو فرٹیلیٹی ریٹ کیا ہے، اٹ مینس دی نمبر آف برتھس. دین دا مورٹیلٹی ریٹ کہ اموات کی شرح کیا ہے اس ملک کے اندر، اور نیٹ مائگریشن کے کتنے لوگ اس ملک میں آتے ہیں اور کتنے لوگ اس ملک سے چلے جاتے ہیں. اب یہ پاپولیشن جو پروجیکشنز ہیں جو کہ کیلکولیٹ ہو چکی ہیں، 100 سال سے بھی زیادہ کیلکولیشن ان کی ہو چکی ہے. ہم اس کو دیکھنے کے لیے ہم ایک ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، اور وہ ویب سائٹ بیسیکلی ہے ورلڈ پاپولیشن پراسپیکٹس 2017. اور اس کو وزٹ کرنے کے لیے یہ جو لنک میں نے دیا ہے آپ اس کو کلک کریں اور سمپلی آپ گوگل پہ جائیے اور یہی لکھیے ورلڈ پاپولیشن پراسپیکٹس 2017 اینڈ یو ول گیٹ ٹو دا ویب سائٹ آف یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن ڈویژن. اس ویب سائٹ کو کلک کریں، اس لنک کو، تو آپ کے سامنے جو ویب سائٹ اوپن ہوئی ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ ہے، پاپولیشن ڈویژن ورلڈ پاپولیشن پراسپیکٹس. یہ لیٹسٹ اور ایڈوانس ڈیٹا ہے، پوری دنیا کے ممالک کا ڈیٹا اس کے اندر اویلیبل ہے. اور آج ہم اس کو اس لحاظ سے ایکسپلور کریں گے کہ ہم جو فیوچر پاپولیشن پروجیکشنز ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو آپ یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ لنکس نظر آ رہے ہیں. ہم گراف میں چلتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دیر از اے سلیکشن کہ آئدر ٹو سلیکٹ ڈیموگرافک پروفائلز اور پروبیبلسٹک پروجیکشنز. تو ہم اس میں سے ڈیموگرافک پروفائلز میں جائیں گے. اب آپ سے یہ فردر ایک سلیکشن کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے کہ پلیز سلیکٹ اے لوکیشن. اب اس کے اندر آپ دنیا کے تمام ممالک کی جن کا ڈیٹا اویلیبل ہے ان کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پوری دنیا کا ایز اے ہول ڈیٹا دیکھتے ہیں. تو آپ W کو پریس کریں. تو آپ جیسے ہی آپ اس کو ورلڈ کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈفرینٹ ڈائیگرامس آپ کو لائن چارٹس کی صورت میں نظر آ رہی ہیں. اب آپ اس کو دیکھیں، ٹوٹل پاپولیشن بائی ویریئنٹ. اس کے اندر تین ڈفرینٹ لائنز ہیں، ایک ریڈ کلر میں ہے، ایک بلیو میں ہے، ایک گرین میں ہے. یہ تین ڈفرینٹ سینیریوز کو ظاہر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاپولیشن اگر بہت تیز رفتار سے بڑھے جس کے اندر فرٹیلیٹی زیادہ ہو تو وہ ریڈ لائن ہے. پھر گرین لائن جو کہ میڈیم ہے لو ہے، اور جو بلیو لائن وہ کہ میڈیم کو ظاہر کرتی ہے. وائی ایکسس پہ ٹوٹل پاپولیشن ان ملینز میئر کی گئی ہے، اور ایکس ایکسس پہ آپ دیکھیں کہ یہ اس میں سے 1950 سے لے کے سن 2100 تک، اس وقت 20ویں صدی چل رہی ہے اور 2018 ہے، یعنی کہ یہ کافی لمبی پروجیکشنز ہیں. آج سے ایک صدی کے بعد تک کی پروجیکشنز بھی اس میں شامل ہیں. اور یہ پوری دنیا کا ڈیٹا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں دنیا کی پاپولیشن اگر مختلف رفتار سے بڑھے، ان تینوں میں سے کوئی بھی سچویشن ہو سکتی، ان بٹوین کوئی سچویشن ہو سکتی، تو ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہوگی. جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ فگر ہے وہ ٹوٹل پاپولیشن بائی براڈ ایج گروپ ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آنے والے وقت میں دنیا کی جو پاپولیشن کے جو کیٹیگریز ہیں ان میں یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں دیکھیں یہ 15 سے 64 سال کے عمر کے لوگ ہیں جو کہ ورکنگ ایج پاپولیشن عام طور پہ کہلاتی ہے. یہ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے. اور پھر یہ بچوں کی جو لائن ہے وہ بلیو کلر ہے. یہ پہلے بڑھ رہی ہے، یہ بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، پھر یہ سٹیبل ہو جائے گی اور پھر یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور 65 اور ابو جو کہ بوڑھے لوگ ہیں
وہ 1950 میں بہت کم ہوتے تھے، 2000 میں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئے، پھر یہ تیزی سے بڑھیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ 2050 کے کچھ عرصے کے بعد دنیا میں پہلی دفعہ جو بچوں کی تعداد ہے وہ بوڑھوں کی تعداد سے کم ہو جائے گی۔ اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ رول ایڈوانس کنٹریز کا ہے، جس میں برتھ ریٹ بہت کم ہے اور ان کی ایجنگ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ جو ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل فرٹیلیٹی کا، یہ ورلڈ ٹرینڈ آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ 1950 میں تقریباً ہر خاتون کے ہاں پوری دنیا میں 5 بچے اوسطاً پیدا ہوتے تھے، جو کہ لگاتار تیزی سے کم ہوتے ہوتے 2050 تک یہ 2 پوائنٹ سم تھنگ رہ جائے گا، اور پھر بعد میں یہ سٹیبل ہو کے اور کم ہو سکتا ہے۔ موٹیلٹی ریٹ انڈر ایج 5، یہ بچوں میں شرح اموات ہے، جو کہ پہلے کسی وقت میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ 1000 لوگوں میں تقریباً 220 کے قریب بچوں کی اموات ہو جاتی تھی، یہ بڑی تیزی سے کم ہوگی، اور یہ کم ہوتے ہوتے بہت کم ہوگی۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ ایک ایڈوانسمنٹ کو ظاہر کرتی ہے کہ ہیلتھ کی فیسلٹیز دنیا میں بڑھ رہی ہیں، ویکسینیشن ہے، بہت سی سہولیات ہیں، جس میں انڈر 5 جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ دنیا میں کم ہو رہا ہے۔ لائف ایکسپیکٹنسی کو اگر آپ دیکھیں تو میل لائف ایکسپیکٹنسی ہے، فیمیل لائف ایکسپیکٹنسی ہے، اور یہ بھی دنیا میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1950 میں یہ 45 سال کے قریب تھی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو کہ ہم بعد کے لیکچرز میں دیکھیں گے، لیکن آہستہ آہستہ بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں جو ایکسپیکٹڈ لائف ہے وہ میلز کی بھی اور فیمیلز کی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان کی بھی اس وقت 65 کے قریب ہے۔ دونوں سیکسز کو اگر کمبائن کر کے دیکھا جائے، ٹوٹل کو دیکھا جائے، تو یہ بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک انسان کی آپ یہ کہہ لیں کہ ترقی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ انسان کی اس کامیابی کو ظاہر کرتی ہے کہ جو کہ اس نے پچھلی 1 یا 2 صدیوں میں حاصل کی ہیں۔ یہ تو تھا ورلڈ کا ڈیٹا۔ اب آپ اس کو پاپولیشن پیرامڈس کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ پاپولیشن پیرامڈس کو کلک کریں تو اب آپ دیکھیں کہ 1950 میں پاپولیشن پیرامڈ ایک سلیم پیرامڈ تھی، جس میں بیس بڑی تھی اور بعد والے جو بارز ہیں وہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ رائٹ سائڈ پہ فیمیلز ہیں، لیفٹ سائڈ پہ میلز ہیں، اور یہ ڈیفرنٹ ایج گروپس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو 2017 میں پاپولیشن پیرامڈ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اور اس میں بیس بڑی ہوتی جا رہی ہے اور درمیان والے بارز وہ بڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جو بچے پیدا ہوئے وہ اب ورکنگ ایج میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ 2050 میں وہی ورکنگ ایج بڑھتے بڑھتے ایجنگ کی طرف جائے گی، اور 2100 میں یہ دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس میں زیادہ تر درمیانی عمر کے لوگ یعنی کہ ورکنگ ایج کے لوگ کافی زیادہ ہوں گے۔ اس کو اگر آپ ڈیفرنٹ کنٹریز کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دوبارہ واپس جائیے، یہاں سے بیک میں جائیں اور دوبارہ گرافس میں جا کے آپ ڈیفرنٹ کنٹریز کا بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم دوبارہ ڈیموگرافک پروفائلز میں جائیے، پلیز سلیکٹ لوکیشن، سو سپوز آئی سلیکٹ رشیا، رشین فیڈریشن۔ اب آپ رشین فیڈریشن کی جو پاپولیشن کے ڈیفرنٹ چارٹس ہیں اس کو آپ دیکھیے کہ یہ بڑے ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں دنیا سے۔ رشیا ان ممالک میں شامل ہے کہ جس کے اندر پاپولیشن جو ہے وہ گروتھ ریٹ تقریباً نیگیٹو ہو چکا ہے۔ اور اب آپ اس کے رائٹ سائڈ پہ یہ دیکھیے ٹوٹل پاپولیشن بائی براڈ ایج گروپ، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ریڈ لائن جو کہ بڑی اہم لائن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو کما کے دیتے ہیں۔ ورکنگ ایج پاپولیشن ہے 15 سے 64 سال تک۔ فیوچر میں تقریباً آج سے ہی آپ سمجھ لیں کہ اس کی یہ پاپولیشن شرینک ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب یہ پاپولیشن شرینک ہوگی تو ان کی GDP اور ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز بھی کم ہوں گی۔ ان کی ایجنگ پاپولیشن گرین لائن بڑھتی جا رہی ہے، ان کے بچوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے ان ممالک کی پاپولیشن پالیسیز کی وجہ سے ان ممالک کی جو پالیسیز ہیں اکنامک ہوں یا سوشل ہوں ان ساروں پہ اثر پڑے گا۔ فرٹیلیٹی ریٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، موٹیلٹی ریٹ ہے، اور ڈیفرنٹ سینیریوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سملرلی آپ اس میں کسی اور ملک کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل سعودی عربیہ کو دیکھتے ہیں۔ سعودی عربیہ کو اگر آپ دیکھیں، آپ جس کو بھی کلک کرتے ہیں فوراً اس کا چارٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی پاپولیشن ظاہر ہے بڑھ رہی ہے، اور اس کی پاپولیشن میں جو سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والی چیز ہے وہ ورکنگ ایج پاپولیشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں ان ممالک کے پاس، سعودی عرب کے پاس کافی زیادہ ورکنگ ایج پاپولیشن کا شیئر ہوگا، اور ان کے بچوں کی تعداد بھی کافی زیادہ، اور بڑی دیر کے بعد 2050 کے بعد یہ ایک ایسی سٹیج میں داخل ہوں گے کہ جس میں ان کو بھی ایجنگ پاپولیشن کا سامنا ہوگا۔
ورنہ ان کی فرٹیلیٹی ریٹ کافی زیادہ ہے. آپ لائف ایکسپیکٹینسی بھی دیکھیے، وہ بھی بڑھتے بڑھتے 85 سال تک چلی جائے گی. اور اس کا کمپیریزن بھی آپ ساتھ ہی دیکھ سکتے ہیں، سعودی عربیہ کا ویسٹرن ایشیا کے ساتھ ہے. اگر آپ اس کو پاکستان کو دیکھیں تو پی کو اگر آپ کلک کریں تو یو ول گیٹ پاکستان اینڈ سملر. پاکستان's graphs are quite identical as we have discussed in previous lectures کہ پاکستان کو فیوچر میں ایک بڑی اچھی سچویشن کا پاپولیشن کے لحاظ سے سامنا ہے، جس کے اندر آپ اس لائن کو، ریڈ لائن کو دیکھیں. پاکستان کی ورکنگ ایج پاپولیشن نے فیوچر میں بڑھنا ہے اور یہ 2050 کے بعد اپنی پیک پہ پہنچ جائے گی. اور پاکستان کی جو بچوں کی تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں فرٹیلیٹی ریٹ کم ہوتا جائے گا. اور لیکن پھر بھی بوڑھے لوگوں کی تعداد ابھی بچوں کی تعداد سے بہت کم ہے. جتنا زیادہ یہ گیپ زیادہ ہو گرین لائن میں، بلو لائن میں، اتنا زیادہ اس ملک کو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ وہ ملک کما سکتا ہے. فرٹیلیٹی ریٹ ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ ایشیا اور ایشیا پاکستان کا زیادہ ہے، اپنے آس پاس کے ممالک سے بھی زیادہ ہے. مورٹیلٹی ریٹ میں بھی آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ کوئی اتنی بہتر پوزیشن میں نہیں نظر آتا. یہ لائف ایکسپیکٹینسی ہے، یہ بھی بڑھتے بڑھتے کافی بہتر ہو چکی ہے اور فیوچر میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو یہ پاپولیشن پروجیکشنز ہیں جو کہ ریڈیلی اویلیبل ہیں. آپ کسی بھی ملک کا پاپولیشن ڈیٹا اس کو سرچ کرنا چاہیں تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اس کے گرافس بنا سکتے ہیں، اس کو ڈیٹا کو ایکسل کی صورت میں ڈاؤن لوڈ بھی ساتھ ہی کر سکتے ہیں.